السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب. وعلیکم السلام. آپ کو صحت تندرستی کا کریں, آمین. صحت کے ساتھ نوٹی دیتا پہلے صحت کامیاب دینے میں بہت اور صاحب کیا خدمت. میں نفیس عرض کر رہا ہوں صاحب کراچی سے. جی نصفی چھوٹا سا ایک سوال ہے آپ سے. آپ لوگوں نے پہلے ہمارے جو سارے صاحب تھے ان کا 8 سال 8 مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا. تو ان کی زوجیں وائس تو وہ قربانی کا مسئلہ تھا کہ وہ قربانی کرنا. اب وہ چونکہ ان کے 2 بچے 5 بچے ہیں, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جاب کریں. بڑی بیٹی جو فرسٹ ایئر میں بڑا چھوٹے بچے ہیں باقی, تو وہ چاہتے ہیں کہ قربانی میں میں کروں, شوق بھی بہت ہے. تو ایک حصہ لینا ہوگا قربانی کا. جی حصہ لے کے پھر اس کا مجھے کیا ہوگا ہوتا بچے مل جائے ہیں تو گوشت مجھے کس طرح بانٹنا پڑے گا. فرسٹ میں تو ہوتا بانٹتی ہوں باقی اپنے بچوں میں لگ لیتی ہوں. تو اس طرح قربانی مجھے ہو جائے گی انشاءاللہ. نحمدہ, آپ کو بھی خوش رکھے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اگر آپ اردو زبان میں سننا چاہتے ہوں تو ہمیں اپنا وائس میسیج ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے. ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. البتہ شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کریں تاکہ جیسے ہی ہم اپنا ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو بھابھی ہیں غالباً ان کے بچے بھی ہیں اور قربانی کرنے کا شوق بھی ہے. اب 5 بچے ہیں, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, قربانی بھی کرنا چاہتی ہیں اور یہ بھی جاننا چاہ رہی ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا گوشت اس میں سے صدقہ کر دیں اور باقی سارا اپنے لیے رکھیں تو اس کا کیا حکم ہے. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں. ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے. قربانی کا جانور کرنا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اسے شریعت میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ثابت ہے. یہ سنت مؤکدہ ہے, یہ واجب نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قربانی اگر ہو رہی ہے اور حج کی قربانی کے ایام آ گئے ہیں تو استطاعت رکھنے والے پر قربانی واجب ہے. حالانکہ یہ درست نہیں ہے. قربانی کرنا کسی پر بھی واجب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جو کہ ان دنوں میں محبوب ترین عمل ہے. اور اس عبادت کو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تاکہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں. یہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں 4 دن قربانی کی جاتی ہے. یہاں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد وَلَمْ يُحَدِّدْ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدید نہیں کی ہے کہ اس کے گوشت کو کتنا تقسیم کیا جائے گا اور کتنا کھایا جائے گا. اس قربانی کے گوشت کا جو قربانی کرنے والا ہے صاحب قربانی, وہ گوشت کتنا کھائے گا اور کتنا رشتہ داروں میں یا غریب اور مسکینوں میں تقسیم کرے گا, اس کی کوئی بھی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی. بہت سے لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ 3 حصے اس کے کر لیے جائیں تو یہ مسنون عمل ہے. حالانکہ سنت عمل یہ ہے, سنت سے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے, بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال لیتے ہوئے یہ اچھا سمجھا جاتا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ آپ خود بھی کھائیں, رشتہ داروں کو بھی کھلائیں اور محتاج اور فقیروں کو بھی کھلائیں. یہاں اللہ رب العالمین چونکہ یہ حکم دے رہا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ, جو محتاج ہیں, فقیر ہیں, رشتہ دار ہیں, سب کو آپ کھلا سکتے ہیں. اور سوال کرنے والے جو غریب آتے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں اور فقیروں کو بھی آپ اس گوشت کا حصہ دے سکتے ہیں.
مشروع یہ ہے کہ آپ نے ذبح کیا، آپ خود بھی کھائیں، اہل خانہ کو جتنا چاہے کھلانا ہو وہ کھلا سکتے ہیں، اور جتنا چاہے صدقہ کر سکتے ہیں۔ شیخ محمد سلمی سے پوچھا گیا یہی سوال، تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر تھوڑا سا بھی گوشت صدقہ کر دیتے ہیں تو وہ کافی ہے، باقی سارا گوشت اگر آپ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتی ہیں محفوظ کر کے اور کھاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں تب بھی جائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم ضرور دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کا حکم ضرور دیا ہے، لیکن اس گوشت کو کتنا رکھنا ہے اور کتنا کھانا ہے اور کتنا صدقہ کرنا ہے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا صدقہ کر دیتے ہیں اور سارا گوشت کھا لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، اور وہ آپ کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا انشاءاللہ تعالی سبب بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان بچوں کو، ان کے اوپر اپنا اللہ تعالیٰ فضل و کرم جاری اور ساری رکھے، اور ان کے گھر میں اللہ رب العالمین بلکہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں اللہ عید کی خوشیوں سے آپ کو اور ہم سب کو مالا مال فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم۔ توحید یہ ہے کہ ایک معبود حقیقی کی، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے، اور اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی الوہیات میں، اس کے تصرفات میں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی شان و عظمت میں کسی بھی مخلوق کو بھی شریک نہ بنایا جائے، نہ پارٹنرشپ بنایا جائے۔ یہ ہے اصل توحید۔